سامعین مکرم، ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کہاں ہے میرے پڑوسی؟ فرشتے پوچھیں گے، اللہ کون سا ایسا شخص ہے جو تیرا پڑوس حاصل کر سکتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے بھائی، آج جب اذان ہوتی ہے ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہم نے نمازوں کا ٹائم فکس کر کے اپنے آپ کو یہ دعوت دے لی ہے، بھائی نماز کھڑی ہونے میں ابھی وقت ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے گی تب ہم مسجد جائیں گے، جب نماز کھڑی ہونے والی ہوگی تب ہم نماز کی تیاری کریں گے، تب ہم اپنی دکان کو بند کریں گے۔ اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اذان سے لے کر نماز تک کا وقت ہم کیسے گزاریں، یہ جو درمیانی وقت ہے اس میں کرنا کیا ہے؟ میرے بھائی، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، دعا اذان اور اقامت کے درمیان اگر کر لی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ جلدی مسجد جائیں۔ اذان ہوتے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ یہ گھر والے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی ہمارے پاس سے ایسے اٹھ جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں تھے۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے کہ اب اللہ نے بلا لیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا بلاوا آ گیا، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، جا کر نماز ادا کرنی۔ تو ہمیں اذان اور اقامت کے درمیان یا اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیانی وقت کو مسجد میں گزارنا ہے اور یہ دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ رب العالمین سے جو ضرورت ہے، کاروبار میں ہمیں برکت چاہیے، ہماری زندگی میں مشکلات ہیں ان کا خاتمہ چاہیے، تو اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے اور اپنا اذان اور اقامت کے درمیان یا اذان اور نماز کے درمیان کا وقت مسجدوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔